नाजरीन, पर्शियन गल्फ़ में इस दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि सायरन बज रहे हैं। दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान और दूसरे गल्फ़ रीजन में इंटरसेप्टर की रोशनियां दिखाई दे रही हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के सारे शहरियों को ईरान ने एक सीधा और लेकिन बहुत सख्त पैगाम भेजा है कि वो अपने अपने इलाकों से निकल जाएं। इसके क्या मतलब है कि ईरान अब इन शहरों को, इन स्टेट्स को तबाह करने पर तुल गया है। अच्छा, वो निकल कर कहाँ जाएंगे? ये कोई हम फिल्मी सीन की बात नहीं कर रहे, ये हकीकत है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त दोबारा जंग छिड़ गई है। जो लास्ट सीज़ फायर थी वो टूट चुकी है और अब खलीजी ममालिक उसकी जद में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इन ममालिक में अभी तक अमरीकी अफवाज के पड़ाव हैं, अड्डे हैं, उनके स्पेसेस, एयर फील्ड्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ईरान का अटैक होना बहुत ही नेचुरल हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो ईरान ने वार्निंग दी है, तो दरअसल उसने खलीजी ममालिक से क्या कहा है कि, और साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसका क्या फ्यूचर है, और ये जो सारी इस वक्त खलीज में डेवलपमेंट हो रही है उसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। मेरा नाम एहसन रज़ा है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनट मिरर न्यूज़। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान की वार्निंग है कि सारे खलीजी ममालिक से शहरी निकल जाएं। वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, दूसरे ममालिक के जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो भी उधर रहते हैं, खलीजी अपने नेशनल्स के भी हैं लोग। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे कि ईरान को इतनी सख्त किस्म की वार्निंग देनी पड़ गई। तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे जंग का मंजरनामा पता है, इसकी हिस्ट्री भी पता है, बैकग्राउंड भी पता है कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ जिसका पाकिस्तान गारंटर था। लेकिन ये जो सीज़ फायर है ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जबकि ईरान कहता है कि उसकी सरज़मीन पर अमरीकी हमले और फिर खलीज ममालिक में अमरीकी अफवाज के अमरीका ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थे। तो नतीजा अब ये निकला है कि अब अमरीका ने ईरानी सरज़मीन पर कई बार फ़ज़ाई हमले किए हैं और बार बार किए हैं, और जवाब में ईरान ने पहले सिर्फ बहरीन और कुवैत पर हमले किए, लेकिन जब अमरीकी अटैक्स में इंटेंसिटी आई, कहा जाता है कि जी अमरीका ने ईरान के अंदर 140 मकामात पर स्ट्राइक किया है। तो जब अमेरिका ने अपने अटैक्स में शिद्दत दिखाई तो ईरान ने भी अपने जवाबी अटैक्स में शिद्दत दिखाई और उन्होंने कुवैत और बहरीन से हमले बढ़ाकर यूएई, कतर, ओमान, जॉर्डन इन पर हमले किए। और यहाँ से हमने ये भी सुना कि कुवैत में जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और कतर में सैटेलाइट और वार्निंग साइट्स और बहरीन में अमरीकी अफवाज के जो स्टोरेज है, फ्यूल स्टोरेज, उनको निशाना बनाया गया है। इस दौरान फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर भी एक जो जहाज़ था, शिप था, उस पर हमला हुआ क्योंकि वो ईरान के जो मुकर्रर करदा रूट है उससे डेविएट कर रहा था। तो उसके ऊपर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ये आलमी तेल की जो सप्लाई है उसके लिए बहुत ख़तरा है। इसका जो इमीडिएट असर होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे होता है कि तेल की कीमत फ़ौरन बढ़ जाती है। अभी भी हम जिस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो तेल की कीमत में 4% इजाफा हो चुका है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी में फिर 13 रुपये का इजाफा किया था। तो तेल जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं एक दफ़ा फिर नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ मज़ीद आने वाले दिनों में बंद रहती है तो हम इमेजिन जस्ट कर सकते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या असर होगा।
اب ہم آتے ہیں اس وارننگ کی طرف کہ جس نے اس خطے کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا میں اس وقت اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ایران نے وارننگ کیا دی ہے اور اس وارننگ کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے بات وائرل ہو رہی ہے کہ پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر ان کے رہائشی علاقوں میں کوئی میزائل سسٹم نظر آئے تو وہ فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں اور امریکی فوجی اڈوں کے قریب جانے سے مکمل پرہیز کریں۔ ایران نے ان ممالک کی حکومتوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے رہائشی علاقوں کو امریکی میزائل لانچ کرنے کے لیے استعمال ہونے دے رہی ہیں اور کہا ہے کہ ان کی حکومتوں نے اپنی عوام کی مرضی کے برخلاف فیصلے کیے ہیں۔ ادھر خلیجی ممالک نے بہرحال اس کے اوپر بہت سٹرانگ ری ایکشن دیا ہے، جیسے سب سے پہلے کویت نے بیان دیا کہ جی یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرا ملک ہمارے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس جگہ پہ جائیں اس جگہ پہ نہ جائیں، شہریوں کی مرضی ہے، ان کا ملک ہے، جہاں جائیں یا نہ جائیں۔ اسی طرح بحرین نے بھی اس وارننگ کو پورا جو علاقائی استحکام ہے اس کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ابھی تک چپ تھا اس سارے معاملے میں، اس نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کر دیا اور ایران کی مذمت کی جو اس نے اٹیک کیے ہیں خلیجی ممالک پر۔ اب زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے سنے گئے ہیں، یو اے ای نے مہینوں میں پہلی بار میزائل الرٹ جاری کیا، کویت نے دعویٰ کیا کہ اس نے کئی بلاسٹک میزائل اور ڈرون فضا میں تباہ کیے ہیں، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ قطر میں ایک جو شہری ہے وہ بھی اس حملوں میں جاں بحق ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں، وارننگ ہو رہی ہے، ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایران کے جوابی حملے ہو رہے ہیں، تو اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ پاکستان کے جو لاکھوں تارکین وطن ہیں وہ خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، جیسے یو اے ای، بحرین، کویت، دوحہ۔ تو جب ان پہ اٹیک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی روزگار، ان کی ادھر پراپرٹیز، ان کا فیوچر، کیریئر، سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے جو پاکستان کے لیے بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، کہ جب بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی تو اس کا اثر ہر ملک پہ پڑے گا جو تیل کو امپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا اور ہماری عوام کی ایک دفعہ پھر کمر ٹوٹنے والی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور اگر یہ کشیدگی پڑی جو کہ بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستان کی پوزیشن جو ہے نا وہ ذرا بہت ہی ایک کمپلیکس ہی ہو جائے گی، کیونکہ وہ دو ممالک کے درمیان میڈیشن کراتا رہا ہے، لیکن اب وہی دو ممالک دوبارہ سے جنگ کے صورتحال میں ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو چکی ہے، ایران کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، جواباً ایران اٹیک کر رہا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہے یا یہ ابھی تک لمیٹڈ سٹرائک ہی رہے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لمیٹڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ جی جنگ بندی ختم ہے لیکن ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور بات چیت شاید کہیں نہ کہیں ہو بھی رہی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم معاہدے پہ پابند ہیں، لیکن امریکہ جو ہے نا اس کو بار بار وائلیٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مکمل جنگ کا اعلان ابھی نہیں ہوا، لیکن سیز فائر بھی ختم ہو چکی ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا سٹیٹس ہے؟ امریکہ نے کہا ہے کہ جی وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جہازوں کی ترسیل، سیکیورٹی، ٹریفک کے لیے اپنی ساری خدمات دے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ نہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ تو عملاً اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، اگرچہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی جہاز اپنی ٹریفک آمد و رفت جاری رکھیں، لیکن اس کی طرف کسی نے کان نہیں دھرے۔ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ ٹریفک رکی ہوئی ہے اور صورتحال غیر یقینی اور بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے کیا اب پیغام ہے جو خلیجی ممالک میں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ فی الحال ادھر اپنے اپنے رہائشی علاقوں میں رہیں، جو ایران کی وارننگ ہے کہ میزائل والے علاقے میں نہ جائیں، جہاں پہ لانچر ہو رہے ہیں تو اس علاقے سے فوراً نکل جائیں، یا اگر وہ امریکی اڈوں کے قریب رہتے ہیں تو ادھر سے بھی دور ہو جائیں۔
تو ناظرین اب ہم دیکھیں گے آگے کہ کیا سعودی عرب بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک سعودی عرب جو ہے وہ صرف مذمتی بیان دے رہا ہے، اس نے کوئی براہ راست کوئی بڑا سٹیپ نہیں اٹھایا۔ تو ناظرین مستقبل کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد صورتحال تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس دفعہ پھر اپنا کام جو اس کا کردار ہے کامیابی سے ادا کرے اور ثالثی کی طرف دونوں ممالک کو لے جائے، جس کی امید بہت زیادہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جو بہرحال جو بھی کلیش ہے وہ ایک لمیٹڈ لیول تک ہے۔ تو ہم سب اس میں ہوپ فل ہیں کہ یہ دوبارہ جنگ ہے وہ نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی بڑے سکیل تک جائے گی، اور اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ کھل جائے، ایران میں دوبارہ امن آئے، پورے خطے میں امن آ جائے، تاکہ پوری دنیا ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں رہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔